गांव के किनारे एक पुराना बरगद का दरख्त था। इसकी घनी शाखों पर हर मौसम में परिंदे बसेरा करते, मगर बहार की पहली हवा के साथ ही वहाँ एक नर और मादा कोयल आकर अपने मीठे गीत गाया करते। कोयल की कूक गोया गांव के लोगों के लिए खुशी और राहत का ऐलान थी। सुबह सवेरे जब किसान खेतों का रुख करते तो कोयल की आवाज़ इनके दिलों में उम्मीद जगा देती। उसी गांव में एक दिन एक अजनबी मुसाफिर आया। इसके कपड़े धूल से अटे हुए थे, पाँव छालों से भरे हुए और आंखों में थकन और कहानियों का बोझ। जो ने इसे रास्ते में देखा और शोर मचाया, अजनबी आया है, अजनबी आया है। मुसाफिर थोड़ा मुस्कुराया और एक कोने में बैठ गया। गांव के लोग करीब आए, किसी ने पानी दिया, किसी ने खाने का सवाल किया, मगर मुसाफिर खामोश रहा। इसकी नज़रें बरगद के दरख्त पर जमी थीं, जहाँ कोयल अपनी सुरीली आवाज़ में बोल रही थी। मुसाफिर ने धीरे से कहा, ये कोयल यही क्यों कूकती है, जैसे मेरा इंतज़ार कर रही हो। गांव के बुजुर्ग ने मुसाफिर की बात सुनकर कहा, बेटा, ये कोयल हमारे गांव की पहचान है। जब हम इसे याद करते हैं, ये हर बहार आकर इसी दरख्त पर बसेरा करती है। इसकी कूक में एक अजीब सुकून है। कहते हैं कि ये कोयल सिर्फ उन्हीं लोगों को जवाब देती है जिनका दिल बोझल और जिंदगी अधूरी हो। मुसाफिर ने हैरत से दरख्त की तरफ देखा और ज़ेरे लब बोला, काश ये मेरे दिल का हाल भी सुन ले। रात के वक्त जब सब सो गए तो मुसाफिर इसी बरगद के नीचे आ बैठा। चांदनी रात में कोयल ने अचानक कूक लगाई। मुसाफिर ने चौंक कर कहा, क्या तुम मेरा दुख सुन सकती हो ऐ परिंदे? और अजीब तौर पर इसे लगा जैसे कोयल की कूक जवाब दे रही हो, गोया ये परिंदा एक खामोश हमराज था। कई दिन बाद गांव के सब लोग इस अजनबी से मानूस हो गए। इसने अपना तारुफ करवाया, मेरा नाम जैद है, मैं कई शहरों और देशों का सफ़र करके आया हूँ। दौलत, इज्जत, शोहरत सब देखी है, मगर दिल का सुकून कहीं नहीं पाया। एक ख्वाब में एक आवाज़ ने कहा था, एक कोयल को ढूंढो, वो तुम्हें मंजिल दिखाएगी, और तब से मैं सफ़र पर हूँ। गांव वाले चौंक गए। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, लगता है तेरी कहानी का रिश्ता हमारी कोयल से जुड़ा है, शायद तुझे यहाँ ही सुकून मिले। जैद ने फैसला किया कि वो कुछ दिन यहीं रुकेगा। जैद अब गांव में रहने लगा था। वो एक पुराने मकान में ठहरा दिया गया, जो कभी काफिलों के मुसाफिरों के लिए बनाया गया था। गांव के लोग सादा दिल थे, मगर इनकी जिंदगी मेहनत और जिद्दोजहद से भरी थी। सुबह सूरज निकलते ही खेतों में हल चलने लगते, औरतें कुएं से पानी खींचती, बच्चे खेलते और बूढ़े दरख्तों के साए तले बैठे किस्से कहानियां सुनाया करते। जैद इन सबको देखकर हैरान रहता। बड़े शहरों में इसने दौलत, शोर और कारोबार देखा था, मगर यहाँ की सादगी में अजीब कशिश थी। जब वो बरगद के दरख्त के नीचे हर रात बैठता, कोयल की कूक इसे जैसे किसी और दुनिया में ले जाती। एक रात जैद ने दरख्त के नीचे कहा, ए कोयल, तू किसकी कहानी सुनाती है? तेरी कूक में गम भी है और उम्मीद भी। क्या तू मुझे मेरी मंजिल दिखाएगी? कोयल ने लंबी कूक लगाई। जैद के दिल को लगा जैसे ये परिंदा इसकी तन्हाई को बांट रहा है। इसी लम्हे इसे याद आया कि वो बचपन में भी एक कोयल के गीत सुना करता था। इसकी माँ कहा करती थी, बेटा, कोयल की कूक उम्मीद की सदा है, जब भी दिल टूटे कोयल की आवाज सुन लेना। जैद की आंखें भर आईं। वो धीरे से बोला, शायद माँ की दुआ ही मुझे यहाँ ले आई है। गांव में एक किसान करीम रहता था। इसकी बेटी सफिया अपनी मासूम मुस्कुराहट और नरम दिल के सबब पूरे गांव में मशहूर थी। वो अक्सर खेतों में अपने बाप का हाथ बटाती, जानवरों को चारा डालती और कभी बच्चों को कहानियां सुनाया करती। एक दिन सफिया ने बरगद के दरख्त के पास जैद को तन्हा बैठे देखा। वो आगे बढ़ी और बोली, आप हर रोज यहाँ बैठते हैं, क्या कोयल से कोई बात करते हैं? जैद चौंक गया, फिर मुस्कुरा कर बोला, हाँ शायद, लगता है ये मेरा दुख सुन लेती है। सफिया हंस दी, ये कोयल तो हमारे गांव की खुशी है, मगर मैंने कभी नहीं सुना कि ये किसी के दुख बांटती है। जैद ने दिल ही दिल में कहा, शायद मेरा नसीब ही इस परिंदे से जुड़ा है। एक शाम गांव में एक दरवेश आया। इसकी आंखें रोशन थीं और चेहरा नूरानी। इसके पास दुआ और नसीहत लेने जमा हो गए। जैद भी इनमें शामिल हुआ। दरवेश ने जैद की तरफ देखा और कहा, बेटा, तेरा दिल बोझल है, तू दौलत और शोहरत के सफर से गुजरा मगर सुकून नहीं पाया। जान ले, तेरी मंजिल करीब है। तुझे एक परिंदा रास्ता दिखाएगा और एक दिल तुझे सुकून देगा। जैद हैरान रह गया। इसने पूछा, क्या वो परिंदा यही कोयल है? दरवेश मुस्कुराकर खामोश हो गया। चंद दिन बाद गांव में एक मुश्किल आन पड़ी। करीबी दरिया में तुगयानी आने वाली थी। लोग घबराए हुए थे कि अगर पानी बढ़ गया तो खेत और घरों को नुकसान होगा। जैद ने गांव के मर्दों के साथ मिलकर बंद बांधने में हाथ बटाया। गांव वाले हैरान थे कि एक अजनबी इतनी मेहनत से इनके साथ खड़ा है। इसी दौरान जैद ने देखा कि कोयल मुसलसल कूक रही है। इसकी आवाज में एक अजब तेजी और बेचैनी थी।
زید نے دل میں کہا یہ پرندہ شاید خطرے کی خبر دے رہا ہے۔ واقعی اسی رات دریا کا پانی بڑھا، مگر چونکہ گاؤں والے پہلے ہی تیار تھے، بڑا نقصان ٹل گیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا یہ سب اسی اجنبی کی ہمت کی وجہ سے ہوا۔ زید نے درخت کی طرف دیکھ کر کہا نہیں، یہ سب کوئل کی کوک کی وجہ سے ہوا۔ زید اب گاؤں کے لوگوں کے لیے اجنبی نہ رہا تھا۔ وہ کھیتوں میں کسانوں کے ساتھ کام کرتا، بچوں کو قصے سناتا اور بزرگوں کے پاس بیٹھ کر پرانے زمانے کی باتیں سنتا، مگر سب سے زیادہ وقت وہ برگد کے درخت کے پاس گزارتا۔ وہاں کوئل کی کوک اور صفیہ کی معصوم مسکراہٹ دونوں اسے اپنی جانب کھینچ لیتے۔ ایک دن صفیہ نے زید سے کہا آپ شہروں سے آئے ہیں نا، وہاں کیسا ہوتا ہے؟ کیا وہاں بھی لوگ ایک دوسرے کے دکھ بانٹتے ہیں؟ زید نے گہری سانس لی۔ نہیں، شہروں میں لوگ ایک دوسرے سے زیادہ فاصلے پر ہیں۔ وہ دولت اور شان کے پیچھے بھاگتے ہیں، مگر دل خالی رہ جاتے ہیں۔ میں بھی ایسا ہی تھا، صفیہ نے نرمی سے پوچھا۔ پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ زید نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ایک خواب نے مجھے یہاں بلایا، اور لگتا ہے وہ خواب اس کوئل اور شاید تم سے جڑا ہے۔ صفیہ شرما گئی اور نظریں جھکا لیں۔ صفیہ نے سنجیدگی سے کہا کبھی کبھی لگتا ہے یہ کوئل ہمارے گاؤں کی نہیں، بلکہ اوپر والے کا پیغام لانے والی ہے، جیسے یہ بتاتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ زید نے اس کی بات پر غور کیا، پھر بولا ہو سکتا ہے یہ مجھے میرے اصل راستے تک لے جائے، اور شاید وہ راستہ تمہارے دل سے ہو کر گزرتا ہے۔ صفیہ کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ کوئل نے اسی لمحے لمبی کوک لگائی، گویا اس کی آواز دونوں دلوں کے درمیان ایک عہد کی طرح گونج گئی۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک بڑا قافلہ آیا۔ اس کا سردار ایک دولت مند سوداگر تھا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں سے کہا میں تمہارے کھیتوں کا اناج خریدنا چاہتا ہوں، اس کے بدلے تمہیں سونا اور کپڑا ملے گا۔ گاؤں والے خوش ہو گئے، مگر سوداگر کا مقصد اور تھا۔ وہ گاؤں کی زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا تاکہ تجارتی راستے پر اپنی اجارہ داری قائم کر سکے۔ زید نے جب اس کی آنکھوں میں لالچ دیکھا تو گاؤں والوں کو خبردار کیا یہ شخص تمہاری محنت کو خریدنا نہیں چاہتا، تمہیں غلام بنانا چاہتا ہے۔ سوداگر نے طنزیہ ہنسی تم ایک مسافر ہو اجنبی، گاؤں کے لوگ تم پر بھروسہ کیسے کریں گے؟ گاؤں کے لوگ تذبذب میں پڑ گئے، مگر صفیہ نے سب کے سامنے کہا زید نے ہمیں دریا کے طوفان سے بچایا تھا، اس کی بات کو ہلکا نہ لو۔ گاؤں کے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے، کچھ لوگ سوداگر کی چمک دمک میں بہہ گئے اور کچھ نے زید کی سچائی پر بھروسہ کیا۔ اسی دوران کوئل نے پھر عجیب کوک لگانی شروع کی۔ اس کی آواز میں خوشی نہیں بلکہ جیسے انتباہ تھا۔ زید نے برگر کے نیچے کھڑے ہو کر کہا یہ پرندہ ہمیں خبردار کر رہا ہے، اگر ہم سوداگر پر بھروسہ کریں گے تو اپنا سکون کھو دیں گے۔ صفیہ نے لوگوں کو سمجھایا، مگر فیصلہ بڑا مشکل تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا کل صبح پنچایت بیٹھے گی اور فیصلہ کرے گی۔ رات کو زید نیند سے محروم رہا، وہ کوئل کی آواز سنتا رہا۔ اچانک صفیہ بھی وہاں آ گئی۔ وہ آہستہ سے بولی اگر گاؤں کے لوگ تمہاری بات نہ مانے تو؟ زید نے سر جھکا کر کہا میں پھر بھی یہاں رہوں گا، کیونکہ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ سکون زمین یا دولت سے نہیں بلکہ محبت اور اعتماد سے ملتا ہے، اور یہ سب مجھے تم میں دکھائی دیتا ہے۔ صفیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دھیرے سے کہا اور مجھے بھی لگتا ہے کہ شاید قسمت نے تمہیں ہمارے گاؤں کے لیے بھیجا ہے۔ اسی لمحے کوئل نے ایک بار پھر طویل اور میٹھی کوک لگائی، گویا وہ دونوں کے دلوں کے اعتراف پر مہر ثبت کر رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا، گاؤں کے بیچ برگد کے درخت کے نیچے سب جمع تھے۔ سوداگر اپنے آدمیوں کے ساتھ شان سے کھڑا تھا، سونے کے سکے اور ریشمی کپڑے دکھا کر کہہ رہا تھا یہ سب تمہارے ہیں اگر تم اپنی زمین اور اناج مجھے بیچ دو۔ کچھ لوگ لالچ میں آ گئے، مگر زید نے پرزور آواز میں کہا یہ سونا وقتی ہے مگر زمین تمہاری نسلوں کا سہارا ہے، اگر تم نے یہ سودے بازی کی تو کل تم مزدور بن جاؤ گے اور یہ سوداگر مالک۔ پنچایت میں بحث چھڑ گئی، سب کی نظریں کبھی سوداگر پر جاتی کبھی زید پر، اور اسی دوران کوئل نے ایک ایسی کوک لگائی جو پورے گاؤں میں گونج اٹھی۔ بزرگوں نے کہا یہ کوئل ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، اس کی آواز بتا رہی ہے کہ زید کی بات سچ ہے۔ سوداگر کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس نے کہا یہ پرندہ تمہارے فیصلے پر اثر ڈال رہا ہے، تم لوگ جاہل ہو، اگر یہ کوئل نہ کوکتی تو تم اس اجنبی کی بات نہ مانتے۔ زید نے پرسکون لہجے میں جواب دیا سوداگر یہ کوئل صرف آواز نہیں، یہ ہمارے ضمیر کی گونج ہے، اور ضمیر ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہے۔ سوداگر نے غصے میں آ کر اپنے سپاہی کو حکم دیا درخت پر بیٹھے اس پرندے کو مار دو۔ گاؤں والے چونک گئے، سپاہی نے تیر کمان اٹھایا، مگر اسی لمحے زید آگے بڑھا اور کہا اگر یہ کوئل گاؤں کی امید ہے تو پہلے مجھے گرانا ہوگا۔ گاؤں کے مرد اور عورتیں زید کے ساتھ کھڑے ہو گئے، انہوں نے سوداگر اور اس کے آدمیوں کو گھیر لیا۔
چند لمحے میں ماحول جنگ سا ہو گیا۔ لکڑیاں، ہل اور اوزار لے کر گاؤں والے میدان میں اتر آئے۔ سوداگر نے سمجھا تھا کہ دولت کے لالچ سے سب بکھر جائیں گے، مگر کوئل کی کوک نے ان سب کو متحد کر دیا تھا۔ آخرکار سوداگر اور اس کے آدمی پسپا ہو گئے اور گاؤں سے بھاگ نکلے۔ جب سکون لوٹا تو گاؤں کے بزرگوں نے زید کو گلے لگا کر کہا، بیٹا تم نے ہمیں غلامی سے بچا لیا، اب یہ گاؤں تمہارا بھی ہے۔ صفیہ کے چہرے پر خوشی اور آنکھوں میں چمک تھی۔ زید نے درخت کی طرف دیکھا اور بولا، یہ سب اس کوئل کا کمال ہے، اس نے مجھے یہاں بلایا، تم سے ملوایا اور ہمیں بچایا۔ کوئل نے جیسے جواب میں ایک میٹھی اور طویل کوک لگائی۔ گاؤں والے مسکرا دیے اور صفیہ نے دھیرے سے کہا، یہ کوئل اب ہماری محبت کی گواہ بھی ہے۔ مہینے گزر گئے، زید اور صفیہ کی شادی ہو گئی۔ گاؤں خوشیوں سے بھر گیا۔ زید نے وہی پرانی مسافری کی جھونپڑی کو نیا گھر بنا لیا۔ اب وہ مسافر نہیں رہا تھا بلکہ گاؤں کا حصہ بن گیا تھا۔ مگر ہر صبح اور شام وہ اور صفیہ برگد کے نیچے آ بیٹھتے اور کوئل کی آواز سنتے۔ زید اکثر مسکرا کر کہتا، یہ کوئل صرف پرندہ نہیں، یہ میرے سفر کا انجام ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اصل سکون کسی دور دیس یا دولت میں نہیں بلکہ دل کے رشتوں میں چھپا ہے۔ گاؤں والے جب بھی برگد کے پاس سے گزرتے کہتے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک مسافر کو سکون ملا، اور کوئل نے سچائی کی گواہی دی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ تب تک اللہ حافظ۔